وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے ایک میثاق لیا، ایک عہد لیا، من ظہورہم ذریتہم، واقعہ کچھ ایسا بنا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور انسان پیدا نہیں ہوا تھا، صرف حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنا ید قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا، یعنی عالم ارواح میں ہونے والا ایک عجب واقعہ ہے۔ اور کتنی افسوس کی بات ہے، آج کا ہمارا نوجوان یہ تو جانتا ہے کہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، پھر بھی وہ جانتا ہے کیا ہے، ایک تھیوری کے طور پر جانتا ہے، وہ اس کا قائل نہیں ہے، مسلمان قائل نہیں ہو سکتا اس کا، دنیا کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے سے بنی ہے۔ لیکن عالم دنیا میں اور عالم کائنات میں رونما ہونے والا اتنا عظیم واقعہ انسان کو اس کی خبر ہی نہیں ہے، جس کا بیان قرآن میں کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے پشت اطہر پر جب اپنا ید قدرت پھیرا، دست قدرت پھیرا، تو پھر آپ کی پشت سے چونٹیاں نکلنا شروع ہوئیں۔ قیامت تک جس آخری بندے نے پیدا ہونا ہے وہ اپنی دنیا میں آنے کی ترتیب کے ساتھ آپ کی پشت سے نکلتا رہا۔ جیسے آج اگر آپ ہیں تو آپ کی اولاد ہے تو آپ پہلے نکلے، پھر آپ کی اولاد نکلی، ایسا نہیں کہ آپ کے پیچھے آپ کی اولاد نکل آئی، نہیں، ہر ایک دنیا میں جب آیا ہے وہ پشت اطہر سے بھی اسی اعتبار سے اور اسی ترتیب سے نکلا۔ اور یہ سارے مطلب کہ جو انسان تھے، مرد و عورت، چونٹیوں کی شکل میں ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ کس میدان میں جمع ہوئے؟ مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چونٹیوں کو قوت گویائی عطا کی، انسانی عقل بھی عطا کی۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا بنی آدم سے، کس انداز پہ یہ لوگ باہر نکلے، من ظہورہم ذریتہم، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری کی ساری ذریت، اولاد آدم باہر نکالی گئی۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ رب العزت نے خود پوری مخلوق کے سامنے، یعنی مخلوق میں تو اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اس پورے انسانوں کے سامنے اپنے خدائے برحق ہونے کے دلائل بیان کیے کہ میں خدا ہوں، تمہارا رب ہوں۔ جو بھی فرمانا تھا اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ رب العزت نے دلائل توحید بیان کیے اور فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، دلائل بیان کرنے کے بعد ایک دوسرے کو ان پر گواہ بنانے کے بعد فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بہت سے لوگ وہ ہونے تھے جنہوں نے سورج کی پوجا کرنی تھی، جنہوں نے آگ کی پوجا کرنی تھی، جنہوں نے کسی اور چیز کو خدا کہنا تھا، وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ جنہوں نے خدا ہی کا انکار کرنا تھا وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ جنہوں نے اللہ کو رب ماننے کے بجائے بتوں کی پوجا کرنی تھی وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ لیکن سب کے سب توحید کے دلائل سن رہے ہیں۔ یہ دلائل سننے کے بعد سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، ہاں بلا شبہ اے مولا کریم تو ہی رب ہے۔ علماء نے لکھا یہ بلا کہنے والے، ہاں کہنے والے دو کیٹیگری کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے دلائل سنے، تسلیم کیے۔ یہ لوگ جب دنیا میں پیدا ہوئے انہوں نے ہوش سنبھالا تو یہ مسلمان ہی رہے۔ جنہوں نے دلائل سنے، توجہ نہیں دی یا کوئی بھی وجہ بنی، دل سے بلا نہیں کہا، ان لوگوں کو دنیا میں ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ پورا وقوع ایک عالمگیر جو واقعہ تھا یہ کیوں رونما ہوا کہ قیامت کے دن بندے یہ نہ کہیں کہ ہمیں توحید کی دعوت نہیں پہنچی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رب بھی کوئی ہوتا ہے اور ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، اسی کو خدا ماننا ہے۔ کہیں لوگ یہ نہ کہیں، عالم ارواح میں ان کے سامنے حجت قائم کر دی گئی اور اقرار کا موقع دیا گیا۔